رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، باری الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، رحمة للعالمین، الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان۔ سبق اس حدیث کے ذیل میں ہمارا موضوع روحانی بیماریوں کے اوپر چل رہا ہے۔ حدیث کہتی ہے العلم علمان، علم دو طرح کے ہیں، علم الادیان دین کا علم، و علم الابدان اور بدنوں کا علم۔ اسی لیے بیماریاں بھی دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک جسمانی بیماری ہوتی ہے جس کے متعلق ہمارے لیکچرز موجود ہیں، وہیں روحانیہ بیماریاں بھی ہیں، اور روحانی بیماریاں زیادہ خطرناک ہوتی ہیں۔ اس کے متعلق مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام ان من البلاء فاقہ واشد من ذلک مرض البدن، یقیناً فقر و فاقہ ایک بلا ہے، لیکن اس سے بھی بڑی بلا کیا ہے؟ بدن کا بیمار ہونا، یعنی بیماریاں اس سے بڑی بلا ہے۔ واشد من ذلک مرض القلب، اور اس سے بھی بڑی بلا جو ہے وہ دل کا بیمار ہونا، مرض القلب، روحانی بیماریاں ہوں۔ پھر آگے فرماتے ہیں ان من النعم سعۃ المال، نعمتوں میں جو سعادت ہے وہ مال کی سعادت ایک بہترین سعادت ہے۔ وافضل من ذلک صحت البدن، لیکن اس سے بھی بڑھ کر جو سعادت ہے وہ بدن کا صحت یاب ہونا اور صحت مند رہنا۔ وافضل من ذلک تقوی القلوب، لیکن اس سے بھی بڑھ کر انسان کا دل اور انسان کے دل کی بیماریاں نہ ہونا، یعنی روحانی بیماریاں نہ ہونا۔ اسی موضوع پر ہم روحانی بیماریوں کا ایک سلسلہ شروع کیے ہوئے ہیں، آج تیسری محرم، اور ہم نے آج کا موضوع جو لیا ہے، جو روحانی بیماری جس پر ہم بحث کریں گے وہ ہے غیبت کرنا، بیک بائٹنگ جسے انگلش میں کہتے ہیں، بیک بائٹنگ۔ غیبت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک حرام غیبت ہے اور ایک جائز غیبت ہے۔ حرام غیبت حرام آپ نے سنا ہوگا، لیکن جائز غیبت کیا ہے؟ غیبت بھی کبھی جائز ہوتی ہے۔ تو ہاں، اس کے متعلق میں بتا دوں کہ کچھ غیبت ہوتی ہیں وہ جائز ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی اپنے سماج میں، ماحول میں کوئی فاسق و فاجر ہے جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے، تو اس کے متعلق بات کرنا اور اس کو سزا دینا، یا اس کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کی غرض سے اس کی باتوں کو پھیلانا یا اس کے متعلق بیان کرنا، یہ جائز ہے۔ جو اعلانیہ کرتا ہے، فسق و فجور، غلط چیزیں بیان کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ظالم ہوتا ہے، اس کے متعلق بھی مظلوم جو ہے بیان کر سکتا ہے، یہ جائز غیبت ہے۔ یعنی غیبت کا مطلب کیا ہے کہ کوئی غائب رہے اور اس کے متعلق آپ بات کریں۔ اسی طرح کوئی بے حیا ہے تو بھی اس کے متعلق جو اعلانیہ بے حیائی کرتے ہیں، بات کرنا جائز غیبت ہے۔ لیکن آج جو ہم بات یہاں پر کریں گے وہ حرام غیبت کے متعلق ہے۔ کون سی غیبت حرام ہے اور اس کے متعلق کیا روایتیں آئی ہیں، کیا احادیث ہیں، اور
قرآن کیا کہتا ہے. قرآن کی سورہ حجرات میں 12ویں آیت ہے اسی غیبت کے متعلق کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والوں زیادہ ظن کرنے سے بچو. ظن کے متعلق میں بعد میں بیان کروں گا، یہ بھی ایک بیماری ہے. ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا، اور جاسوسی مت کرو، یہ بھی ایک بیماری ہے، اس کے بارے میں بھی بیان ہو جائے گا. لیکن یہاں پر میرا جو موضوع ہے غیبت، اس کے بارے میں یہاں کہا جائے گا ولا یغتب بعضکم بعضا، تم ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. اس کی مثال یہ ہوتی ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتۃ، تم میں سے کوئی پسند کرے گا ان یاکل لحم، جو مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا، فکرہتم، بالکل نہیں کرے گا، وہ اسے کراہت کرے گا، بالکل پسند نہیں کرے گا. تو اللہ کہہ رہا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. پھر ان اللہ تواب الرحیم، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. غیبت جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس کی تعریف کیا ہے، اس کو اور کس طرح ڈیفائن کیا جا سکتا ہے. حضرت ابو ذر غفار سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا کہ حل تدرون ما الغیبہ، کیا میں آپ کو بتاؤں کہ غیبت کیا ہے؟ قال اللہ ورسولہ اعلم، تو ہم نے کہا کہ اللہ و رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. قال، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کا اخوک بما یکرہ، وہ ذکر کرے اپنے بھائی کی جس سے وہ اگر سن لے بعد میں اس کو پتہ چلے تو وہ ناراض ہو جائے اور یا ناپسند کرے یا اس کو برا لگے. وہ بات کسی کے پیٹھ پیچھے کہنا کہ اگر وہ اس کو بعد میں معلوم پڑتا ہے کہ میرے متعلق ایسی بات ہوئی تھی تو وہ ناراض ہو جائے، دکھی ہو جائے، تو اس کا نام ہے غیبت. قیل ارأیت ان کان فی اخی ما اقول، تو ان میں سے بعد نے کہا کہ کیا اگر وہ چیز جو ہم اس کو کہہ رہے ہیں، اس کے متعلق کہہ رہے ہیں، اس کے اندر ہے، تو یعنی کوئی برائی کر رہے ہیں ہم اس کی یا کوئی بات اس کے متعلق کہہ رہے ہیں. مان لو کوئی ایسا ہے جو صحیح نہیں بات کر سکتا، سن نہیں سکتا، اور یہ اس کے اندر یہ عیب ہے، لیکن اگر ہے اور پھر ہم بات کر رہے ہیں تو رسول اللہ نے کہا قال ان کان فیہ ما تقول فقد اکتبع، یعنی اگر ہے تو ہی غیبت ہے، وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّ، یعنی اگر نہیں ہے تو کیا ہے؟ بہتان ہے، تم الزام لگا رہے ہو اس پر، جو چیز اس کے اندر نہیں ہے اس کے متعلق اس کو اس سے نسبت دے رہے ہو. تو یہاں پر ہم سمجھ گئے کہ غیبت کیا چیز ہے، اور اس کا ڈیفینیشن بھی ہم نے بیان کیا، اس کے متعلق جو آیت ہے وہ بھی بیان کی. اب آگے بڑھ کر ہم اس کی جو نقصانات ہیں اس کے متعلق بات کریں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من اغتاب مسلما او مسلمة لم يقبل اللہ صلاۃ ولا صیام 40 یوما ولیلۃ الا ان یغفر له صاحب، جو غیبت کرتا ہے کسی مسلمان مرد یا عورت کی تو اللہ اس کی نماز اور اس کے روزے 40 دن اور رات قبول نہیں کرے گا. 40 یوما ولیلۃ، 40 دن اور رات، الا ان یغفر له صاحب، مگر یہ کہ کب قبول ہوگی؟ جب جس کی غیبت کی ہے وہ خود معاف کر دے. یہ نقصان اس کو اٹھانا پڑے گا جو غیبت کرتا ہے. دوسرا اس کا نقصان کیا ہوگا کہ اللہ اس کے جو نیک اعمال ہیں جس کی تم نے غیبت کی ہے، اس کے جو برے اعمال ہیں وہ تمہارے نام اعمال میں لکھ دے گا جس نے غیبت کی ہے، اور جو تمہارے نیک اعمال ہیں وہ اس کے کھاتے میں چلے جائیں گے. اور پھر قیامت کے دن آپ یہ کہیں گے کہ میں نے تو یہ گناہ نہیں کیا تھا، تو پتہ چلا کہ آپ نے کسی کی غیبت کی تھی، اس کے برے اعمال تمہارے کھاتے میں آ گئے ہیں. تو دیکھا آپ نے عزیزان گرامی کہ کتنے نقصانات ہیں غیبت کرنے کے، اور کتنی بڑی بیماری ہے، یہ روحانی بیماری ہے. ہم آج جسمانی بیماری کو لے کر پریشان ہیں، اور آج کا ماحول دیکھا جائے تو اس وائرس سے ڈر رہے ہیں جس کو دیکھا بھی نہیں جا سکتا، اور
सरासर एक साजिश है। हम बारहा इस बात बता रहे हैं कि एक साजिश है। यहाँ पर जब हम ये कहते हैं कि जो कोरोना वायरस एक साजिश है, तो हमसे ये कहा जाता है कि जान बचाना लाजमी है। जान बचाना लाजमी है, लेकिन जो सच है उस पर तफ्तीश करना कि क्या है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। जान बचाना हर वक्त लाजिम नहीं होता। अगर ऐसा होता तो इमाम हुसैन इस्लाम को मालूम था कि जहाँ वो जा रहे हैं उनकी जान जाने वाली है, और फिर वो अपने ख़ानदान को भी लेकर जा रहे हैं और शहीद हो रहे हैं। तो यहाँ पर जालिम हुकूमत की बात ना मानना ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत के अपनी जान बचाने के। तो खैर आगे बयान करूँगा। तो इसका इलाज क्या है, इस गिबत का इलाज क्या है? तो यहाँ पर इस गिबत का भी एक इल्मी इलाज है, एक अमली इलाज है। इल्मी इलाज क्या है कि आपको मालूम हो कि इस्लाम ने इसमें इसकी कितनी कराहत है, इस्लाम के अंदर इसकी क्या सज़ा है, इसके मुताल्लिक़ क्या आयात हैं, क्या रिवायात हैं, क्या हदीस हैं। ये इल्मी तौर पे अगर आप जान जाते हैं तो भी आप ऐसे काम से, अफ़आल रज़ीला, अफ़आल जो अखलाक बद अखलाक हैं, उससे बच सकते हैं। राह अमली क्या है कि आप अगर ऐसे महफिल में हों जहाँ किसी की गिबत हो रही है, वो तर्क करें। और दूसरा क्या है कि आप तौबा करें। और एक चीज़, इसका कफ़ारा क्या हो सकता है? पहली बात तो ये है कि वो ये गिबत उसी वक्त माफ़ हो सकती, जिसकी आपने गिबत की है वो खुद माफ़ करें। वहीला एक और तरीका ये है कि आप उसके हक में दुआ करें, मग़फ़िरत की दुआ करें, ये भी हो सकता है। लेकिन ये कहा गया है कि अगर वो माफ़ भी हो जाए इसी तरीके से, तो जिसने गिबत की वो आखिर में जन्नत में चला जाएगा। तो देखा अज़ीज़ान इकराम, ये जो रूहानी बीमारियां हैं ये कितनी ख़तरनाक हैं इंसान के लिए, क्योंकि ये दुनिया और आखिरत बर्बाद करती हैं। हमने गुज़िश्ता 2 मजलिसों में कुछ ऐसे अफराद का जिक्र किया है जो इस्लाम के लिए कोई फ़ायदे के नहीं हैं। अगरचे वो इस्लाम पर माल खर्च कर रहे हों, इस्लाम के लिए, इस्लाम का अपना नाम रखे हुए हों, मुसलमान हों, लेकिन जब इस्लाम को नाफिज करने की बात आती है, इस्लाम पर मर मिटने की बात आती है, इस्लाम के लिए कुछ इक़दाम करने की बात आती है, तो ये लोग कुछ काम नहीं आएंगे। जैसे कि हमने कहा था अब्दुल्ला जौफ़ी के मुतालिक कि उसने अपना घोड़ा दिया, तलवार दे दी, लेकिन खुद नहीं आया। उसी तरह कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये कहेंगे कि हम घर में बैठकर दुआ करेंगे, कुरान पढ़ेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, लेकिन हम आपके साथ नहीं चल सकते। कुछ लोग ऐसे हैं जो आधे रास्ते तक चल कर आए, फिर उन्होंने अपना रास्ता अलग कर लिया। कुछ ऐसे दुनिया परस्त हैं जो साथ तभी हो लेंगे जब उनका कोई फ़ायदा हो। तो इसी तरीके से कुछ अफराद के बारे में मैंने कल 4 या 5 अफराद के मुताबिक बयान किया था, लेकिन आज से उन अफराद के मुताबिक बयान करूँगा जो आज तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ नहीं थे मगर आखिरी वक्त में आ मिले हैं। उनमें से एक है ज़ुहैर बिन कैन। ये पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ थे भी नहीं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मिलना भी नहीं चाहते थे। ये जब हज से आ रहे थे तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काफ़िला और इनका जो काफ़िला है वो साथ साथ चल रहा था, और ये हर वक्त अपने ख़ैमे को थोड़ी दूर नस्ब करते थे ताकि इमाम से मुलाकात ना हो। लेकिन एक दिन ऐसा हो गया कि वो अपने दस्तरखान पर बैठे हुए थे कि इमाम का कासिद आता है और कहता है कि इमाम तुम्हें बुला रहे हैं। एक मरतबा ज़ुहैर ने कहा कि जिसका डर था वही हो गया, यानी वो जाना नहीं चाहते थे, वो मिलना नहीं चाहते थे। तो उनकी बीवी ने कहा, अरे ज़ुहैर क्या बात है कि आप ऐसे तो पहले नहीं थे, इमाम बुला रहे हैं, आप जाकर आइए, देखिए क्या बात है, जाने में क्या हर्ज है और बात सुनने में क्या हर्ज है। तो इतना कहना था कि ज़ुहैर उठे और इमाम के ख़ैमे की तरफ बढ़े और फिर कुछ देर के बाद लौट कर आए। आने के बाद कहा कि जो भी उनके साथ थे उनको कहा कि देखो तुम अपनी राह ले लो, मैं इमाम हुसैन इस्लाम के साथ जाना चाहता हूँ। सब हैरान और परेशान हो गए कि अभी तो
یہ شخص ایسا تھا کہ جانا ہی نہیں چاہتا تھا، ملنا ہی نہیں چاہتا تھا. ابھی کچھ 2 پل کے بعد کیا ہو گیا کہ زہر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے. تو ایک مرتبہ اپنی بیوی کو بھی کہا کہ آپ بھی چلے جائیے، اور ان کی جو کچھ رشتہ دار تھے ان سے بھی کہا کہ ہماری بیوی کو صحیح سلامت پہنچا دینا. مگر ان لوگوں نے اصرار کیا کہ اے زہر کیا بات ہو گئی، امام نے تم سے کیا کہہ دیا کہ آپ اتنی جلدی ایک دم تبدیل ہو گئے. دیکھیے دوسرے اکثر روایتیں ہیں، جو روایتیں میں پڑھ رہا ہوں وہ سنی سنائی نہیں ہے، بلکہ میں جس کتاب سے پڑھ رہا ہوں وہ التمۃ الثاقبہ ہے جو علامہ محمد باقر دہشتی بہبہانی نجفی کی ہے، اور ایک کتاب ہے مقتر ابی مکنف، ان سے میں پڑھ رہا ہوں. امام زہر کہتے ہیں کہ امام نے مجھے ایک ایسی بات یاد دلا دی جو میں خود بھول چکا تھا. وہ کیا بات تھی؟ تو وہ یہ بات تھی، زہر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لڑ رہے تھے جنگ میں، اور ہم جنگ جیت گئے. جیتنے کے بعد ہمیں بہت سا مال غنیمت ملا اور ہم خوش ہو گئے. وہیں سلمان فارسی نے کہا کہ زہر اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم کو تو اس وقت خوش ہونا چاہیے جب تم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مل کر ان ظالموں پر ٹوٹ پڑو گے. تو میں بھی حیران رہا، میں سمجھ نہیں پایا ان کی بات کو، لیکن آج جب امام حسین علیہ السلام نے اس بات کو مجھے یاد دلایا تو میں سمجھ گیا کہ امام ہی وقت کے امام ہے، حسین ہی وقت کے امام ہے. تو اب میں یہاں پر رک نہیں سکتا، آپ چلے جائیے، اور جہاں تک ہو سکے میں امام کے حق میں جان دینے کی کوشش کروں گا. ہاں زاداروں، اس طریقے سے روایتوں میں آیا ہے کہ زہر جو ہے وہ امام جب نماز پڑھ رہے تھے ان کا دفاع کرتے ہوئے مارے گئے. لیکن کچھ کتابوں میں ایسا بھی آیا ہے کہ انہوں نے امام سے اجازت چاہی، اجازت چاہنے کے بعد میدان میں آئے. میدان میں آنے کے بعد رجس خانی کرنے کے بعد 50 ظالموں کو فی النار کیا. اور ایک مرتبہ جب ان کو خیال آیا کہ ظہر کا وقت ہے تو امام کے ساتھ نماز پڑھی جائے تو وہ پھر واپس آ گئے. آنے کے بعد امام کے ساتھ نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ پھر اجازت لے کر واپس میدان میں آتے ہیں، رجس خانی کرتے ہیں. رجس خانی کرنے کے بعد پھر 70 افراد کو جہنم واصل کر دیا. مگر ظالموں نے پیچھے سے سب مل کر حملہ کیا اور زہر جنت کے لیے روانہ ہو گئے. اللہ لعنت اللہ علیہ وسلم.